وحاسبوا قبل ان تحاسبوا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میری بڑے ہی معزز اور مکرم مائیں اور بہنیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمع ہو کر بیٹھ کر دین کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو کافی دیر سے آپ ہمارا انتظار کر رہی ہیں، یہ بیٹھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر سے خالی نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیٹھنے پر بھی اجر و ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اس لیے کہ بندہ دنیاوی کام کے لیے، دنیاوی کسی بھی غرض کے لیے، کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، دن کا چین اور سکون ختم کر دیتا ہے، لیکن اخروی آخرت کے اعتبار سے اس کا آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اس طرح کی جب مجلسیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی جب اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، تو پھر ایسی مجلسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرر فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مقرر فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ مخلوق ہیں جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، اور نہ ان سے کبھی کوئی گناہ ہونے کا امکان ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر فاسد مادہ نہیں رکھا، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو کہ نورانی مخلوق ہے، ہماتن اللہ کے سامنے ہر وقت وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، تحلیل کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، یا ایسی مجلسیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہوتا ہے، ایسی مجلسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقرر فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور اگر ان کو کہیں پر ایسی مجلس مل جاتی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہو، رسول اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں، قرآن کے احکامات بتائے جا رہے ہوں، قرآن کریم پڑھ پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہو، تو وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ تمہاری غذا ادھر ہے۔ وہ مقرر فرشتے اللہ تعالیٰ کے تمام زمین سے لے کر آسمان تک قطار در قطار چاروں طرف سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی اور ہم سب کی یہ تمام حرکات دیکھتے رہتے ہیں۔ جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دنیا میں کب کیا ہونے والا ہے، کب کیا ہوگا، کب کیا ہو گیا تھا، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم اتنا بڑا ہے کہ دوسرا کوئی آدمی اللہ کے علم کا احاطہ کیا، رتی برابر بھی اللہ کے علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اتنا اللہ کے پاس علم ہے، اس کے برابر ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اور اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہے۔ آپ علم کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیے۔ قرآن کریم کا 16واں پارہ شروع ہوتا ہے اور 15واں پارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایک واقعہ اللہ نے اس کے اندر ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کے سامنے تقریر کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سمجھا رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ تو مجلس میں سے کسی نے سوال کیا، اے موسیٰ تم سے بڑا عالم بھی دنیا میں کوئی موجود ہے؟ ظاہر سی بات ہے پیغمبر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ہاں مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں، اس لیے کہ پیغمبر بھی تھے آپ۔
آپ نے یہ بات تو کہہ دی، اللہ تبارک و تعالی نے فوراً کہا اے موسیٰ تو کہتا ہے کہ تیرے سے زیادہ علم اور تجھ سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا، تجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، ایسی بات نہیں ہے۔ جا تو فلاں جگہ چلا جا، وہاں پر ایک ہمارا بندہ ہے، تو اس کے پاس جا، ہم نے اس کو تجھ سے کئی گنا زیادہ علم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یوں کہا اے موسیٰ ہم نے اور بھی جو لوگ ہیں ہمارے جو بندے ہیں ہم نے ان کو بہت زیادہ علم دیا ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں ان سے علم حاصل کروں۔ فوراً اللہ سے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ آپ مجھے حکم کیجیے میں جا کر کے اس بندے سے علم حاصل کروں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ علم اور کہاں پر جا کر میں ان سے علم حاصل کروں گا، آپ مجھے رستہ بتا دیجیے میں ضرور جاؤں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ علم کی کیا حیثیت ہوگی کہ خود پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ اے اللہ آپ مجھے اس آدمی کا پتہ بتا دیجئے جو بندے کو اللہ آپ نے اتنا زیادہ علم دیا ہے تاکہ میں اس سے جا کر کے علم حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قال له موسى هل اتبعك على تعلمني مما علمت رشدا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ آپ اپنے گھر سے اپنے زنبیل کے اندر ایک مچھلی بنا کر رکھ لیجئے، سامان سفر لے لیجئے۔ آپ نے اپنی زنبیل کہتے ہیں تھیلی کو، اس زمانے میں ہوتی تھی، آج کل جیسا ہمارے یہاں ناشتے دان چلتے ہیں، اس زمانے میں چمڑے کی زنبیل ہوا کرتی تھی، ہماری مستورات جو پرانی ہیں وہ جانتی ہوں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زنبیل کے اندر مچھلی کو بنا کر کے ڈال دیا، کھانا بنایا اور رکھ لیا۔ ساتھ میں آپ کے خادم تھے یوشع بن نون، انہوں نے ان کو بھی ساتھ میں لیا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ ایک جگہ دریا آئے گا، اس دریا سے ایک رستہ جا رہا ہوگا، اور جب آپ اس دریا کے کنارے پہنچیں گے تو جو آپ کے ناشتے دان میں کہہ لیجیے ایک مچھلی جو آپ نے بنا کر کے رکھی ہوئی ہے وہ خود بخود زندہ ہو کر اس دریا میں چلی جائے گی، تو اس آدمی کا ٹھکانہ آپ کو وہیں ملے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اب جا رہے ہیں دونوں کے دونوں، کہا اپنے خادم کو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ اب دونوں نے رخت سفر باندھا، دونوں چل پڑے، چلے جا رہے ہیں اسی انتظار میں کہ جو ہمارا معلم ہے ہمیں وہ سکھائیں گے، اللہ نے جو ان کو علم دیا ہے ہم ان سے وہ علم حاصل کریں گے۔ اچانک چلتے چلتے بہت دور نکل گئے، نکل جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اور بھوک لگنے کے بعد اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ توشے دان لے کر کے آؤ، کھانا کھا لیتے ہیں۔ اب خادم بولا کہ حضرت کھانا کھائیں گے کیا؟ جب آپ پیچھے سفر میں تھے، آپ آگے آگے چل رہے تھے، میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، ہم نے جو کھانا بنا کر اپنے برتن میں ڈالا ہوا تھا اس کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ جو مچھلی تھی جب میں نے برتن کھولا تو فوراً زندہ ہوئی اور وہ تو سمندر میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر اور بڑے جلالی پیغمبر تھے، غصہ آ گیا، کہنے لگے آپ نے فوراً کو نہیں بتایا،
تو حضرت یوشع بن نون نے بڑے اچھے انداز میں جواب دیا کہ حضرت فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، کہ اے پیغمبر اس اللہ نے ہم دونوں کو بھلوا دیا کہ آپ کو جانا وہاں پر ہے جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں جائے گی، اس میں میری کوئی خطا نہیں، میں بھول گیا۔ اب دونوں کیا کر رہے ہیں؟ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ اب کہہ رہے ہیں وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اے حضرت میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور یہ بھول شیطان کی طرف سے لگی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، دونوں کو دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ ان کے خادم اپنے قدم کے نشانات کو دیکھ کر واپس ہو لی۔ اب آ کر کے دیکھا اس جگہ، انہوں نے بتایا کہ یہاں پر وہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ سمندر کے درمیان میں ایک رستہ بنا ہوا ہے۔ دونوں کے دونوں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اندر ایک صاحب ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں اور چادر تانی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سلام کیا، ادھر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا موسیٰ بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے موسیٰ تم پر سلام تھی۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، اس بندے کی میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، ہم دونوں کبھی ایک دوسرے سے ملے نہیں، میں نے اس بندے کو سلام کیا، یہ بس جواب اتنا دیتا وعلیکم السلام۔ اس نے تو میرا پتہ بھی بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ اس قوم کے اندر تمہیں اللہ نے پیغمبر بنایا۔ کہا نا وعلیکم السلام یا موسیٰ بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے موسیٰ تم پر سلامتی ہو۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بس سمجھ گئے کہ واقعتاً جس بندے نے میرے آنے سے پہلے میرے بارے میں جان لیا، میرے قبیلے کے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں، جس کو اللہ نے علم میرے آنے سے پہلے دے دیا، تو اس کے پاس کیسا علم ہوگا؟ اب کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو اپنا استاد بنانا چاہتا ہوں، آپ سے میں اللہ کی معرفت سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو علوم سے آپ کو آراستہ کیا میں وہ تمام کے تمام علوم آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ تو میرے ساتھ میں صبر نہیں کر پائے گا؟ اگر آپ کو میرے سے علم حاصل کرنا ہے، میری کسی بات پہ سوال کھڑا نہیں کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ حضرت آپ مجھے اپنے ساتھ میں رکھیے، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، اور کہنے لگے قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، ان قریب انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پہلے تو ہوتا تھا ماں باپ استاد کے پاس بچے کو لے جاتے تھے، جی مارو توڑو کچھ ہی کرو، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل کیا کرتے ہیں، ماں باپ لے کے جاتے ہیں جی بچوں کو مارنا نہیں، جی الگ بٹھانا ہو۔ اللہ کے بندو، ہم نے بچپن ہی سے بچوں کے اندر تفریق کرا دی، آگے چل کر جب وہ پروان چڑھے گا، بڑا ہوگا، تو کیسے وہ لوگوں کے ساتھ میں ہمدردی اور بھائی چارے سے زندگی گزارے گا؟ جب آپ نے آج ہی سے پھاڑ شروع کر دی، اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ کے دین سیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچی کو الگ بٹھانا، اور دوسروں کے بچے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھے، ہمارے کو مارنا بھی نہیں اور الگ بٹھانا۔ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے 2 بیٹے تھے۔ اب دونوں بیٹے استاد کے پاس پڑھتے تھے، اب استاد جو ہے ان کو پڑھاتے تھے، بادشاہ وقت ہے۔ ایک دن دیکھا بادشاہ وقت ہارون رشید مسجد سے نکل رہے ہیں، استاد بھی ہیں اور ان کے دونوں بیٹے بھی ہیں، دونوں بیٹے لڑ رہے ہیں اس بات پر کہ استاد کی جوتی میں نے سیدھی کرنی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے جوتی سیدھی کرنی ہے۔ باپ بھی ہے، بادشاہ وقت کے بیٹے ہیں،
شہزادے ہیں دونوں کے دونوں، اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ استاد کی جوتی میں نے سیدھی کرنی ہے۔ باپ سامنے سے آ رہے اور کہہ رہے استاد جی آپ میرے بچوں سے ایک سیدھی کروائیں، دوسرے سے سیدھی کرائیں۔ ہوگا آج کا کوئی باپ ایسا؟ آج تو اگر استاد مار دے تو الٹا اس کو ڈانٹ پڑتی ہے۔ آج تو علم دین لوگ اکڑ میں سیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، نہیں پڑھاؤ گے تو یوں کریں گے تمہارے ساتھ میں۔ بس اللہ معاف فرمائے، نہ جانے جو علم دین حاصل کرانے والے لوگ ہیں وہ کتنی کٹھن زندگی گزارتے ہیں، ان کو اس کا اندازہ ہے، کتنی پریشانیوں میں گزارتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ اپنے علماء سے، اپنے استاد سے محبتیں کیا کرتے تھے، اور آج زمانہ یہ قرب قیامت کے آثار ہیں کہ بڑے چھوٹوں پر حکومت کریں گے، چھوٹے بڑوں پر حکومت کریں گے، رذیل آدمی عہدیداران ہو جائیں گے، تو پھر سب کچھ ایسا ہی ہوگا۔ خیر میں تو عرض ہی کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے علم سکھا دیجیے، تو کہنے لگے کہ آپ میری ایک شرط ہے، آپ کبھی بھی مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ کہنے لگے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ ہوئی، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب دونوں ایک جگہ چلے جا رہے تھے، اب دریا کا سفر کرنے لگے، دونوں کشتی میں سوار ہوئے۔ جب یہ کشتی اس کنارے پر لگ گئی، ادھر سے ادھر، اس ملاح نے کوئی پیسہ بھی نہیں لیا کہ آپ اللہ والے آدمی ہیں، کوئی نہیں آپ جائیں، ہم تم سے پیسے نہیں لیں گے۔ آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو چلے گئے وہ۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، جیسے ہی وہ کشتی سے اترنے لگے، کشتی کا ایک جو درخت اس میں پھٹا تھا اس کو اکھاڑ دیا، تختہ جو ہے نکال دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش رہنے والے تھے، فوراً کہہ دیا کہ قال اخرقتها لتغرق اهلها، یہ کیا کیا؟ اس نے تمہارے ساتھ میں ہمدردی کی، کوئی پیسہ بھی نہیں لیا، اس کنارے سے اس کنارے تک لگا دیا، آپ نے صلہ یہ دیا کہ اس کی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، وہ تو جب لے کر کے چلے گا اس کی تو کشتی ڈوب جائے گی۔ حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام نے فوراً کہا کہ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ میں نے تجھے پہلے ہی نہیں کہا تھا تیرے بس کا نہیں ہے علم حاصل کرنا، تو صبر ہی نہیں کر پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً نادم ہوئے اور کہنے لگے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری یسرا، حضرت اب کہ مجھے معاف فرما دے، میں بھول گیا تھا، آئندہ میں یاد رکھوں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا۔ آگے چلے، ایک بستی میں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے بستی والوں کو یوں کہا ہمیں کھانے کے لیے کوئی کھانا دیجیے، تو ساری بستی نے منع کر دیا۔ اب جب بستی سے باہر آنے لگے، ایک دیوار تھی جو تھوڑا جھکی ہوئی تھی، گرنے کے بالکل قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ اس دیوار پر ہاتھ لگایا اور اس کو سیدھا کر دیا، اللہ کی طرف سے تھا، معجزہ تھا پیغمبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے خضر آپ دیکھتے نہیں ہیں، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، ہم نے ان سے کھانے کے لیے کھانا مانگا، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، اور ہمیں ان کو بستی سے باہر آ گئے، یہ دیوار ان کے اوپر گرنے دیتے جب ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا، تو نے اس کو سیدھا کر دیا، تو ان سے کوئی اجرت ہی لے لیتا، کھانا ہی لے لیتا۔ حضرت خضر نے فوراً کہا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے پہلے ہی نہیں کہا تھا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ میں صبر نہیں کر پائے گا۔ کہنے لگا حضرت بس اب ان کے معاف کر دیں، میں اب کی بار کوشش کروں گا، مجھ سے کوئی بھول نہیں ہوگی، اگر میں آئندہ کوئی غلطی کروں تو مجھے آپ اپنے مدرسے سے نکال دینا، مجھے بھیج دیں۔ اب کہنے لگے ہمارے راستے پھر جدا ہو جائیں گے، یہ غلطی اور معاف کر۔ آپ آگے چلی، چند بچے آپس میں کھیل رہے تھے، چند بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ایک چھوٹے سے بچے کو حضرت خضر نے پکڑا اور اس کی گردن مروڑ دی، وہ فوراً انتقال کر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا،
فوراً بول پڑے فانطلقا حتى اذا لقيا غلام فقتل قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. یہ کیا کیا؟ ایک چھوٹی سی بچی کو مار دیا جس کو کوئی قصور نہیں تھا، اچھا خاصا بچہ کھیل رہا تھا. تو کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے فوراً کہا میں نے تجھے پہلے ہی نہیں کہا تھا تو میرے ساتھ میں صبر نہیں کر پائے گا. اب حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. کیا حضرت واقعی میں صبر نہیں کر پایا؟ اب آپ کا راستہ جدا ہے، میرا راستہ جدا ہے. کہنے لگے اچھا حضرت آپ یہ تو بتائیں آپ نے جو یہ کام کی کہ موسیٰ اب سن، وہ جو سب سے پہلے ہم دونوں نے ایک کشتی میں سفر کیا اور اللہ نے ہمارے سے کوئی کرایہ نہیں لیا، میں نے اس کے تختہ اکھاڑ دیا کشتی کا، تو سمجھ رہا ہوگا کہ وہ کشتی ڈوب گئی ہوگی. لیکن اس وقت کے جو ڈاکو ہیں وہ کشتی اپنی سمندر میں ڈال چکے تھے اور وہ دیکھتے ہیں کہ جس کشتی میں کوئی بھی نقص نہیں ہوتا اس کشتی کو وہ چھین لیتے ہیں، اور اگر کشتی کے اندر کوئی خرابی کوئی نقص ہوتا ہے تو پھر وہ اس کشتی کو رہنے دیتے ہیں، اس میں لوٹ مچائی نہیں کرتے. اور میں نے اس کشتی میں سے تختہ اکھاڑ کر کے وہاں سیسا لگا دیا تھا تاکہ پانی کے اندر وہ کشتی ڈوبے نہیں اور پانی کشتی کے اندر داخل نہ ہو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں کھلی، یہاں واقعتاً بھائی یہ تو بڑا اچھا حضرت خضر علیہ السلام نے کام کیا. کہنے لگے واقعتاً اللہ نے آپ کو بہت علوم دی. کہنے لگے کہ موسیٰ وہ جو بچہ تھا جس کو تو سمجھ رہا میں نے ویسے ہی قتل کر دیا، اگر یہ بچہ زندہ رہتا، اس کے ماں باپ بڑے نیک آدمی ہیں، یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی مشرک بنا دیتا. اللہ نے مجھے بتا دیا تھا یہ بڑا ہو کر مشرک بن جائے گا اور اپنے ماں باپ کو بھی مشرک بنا دے گا، اس لیے میں نے اسی بچے کا پہلے ہی کام تمام کر دیا تاکہ یہ ان کے ماں باپ اس کے جو ہے فتنے سے محفوظ رہ جائے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ہاں واقعتاً اللہ نے ان کو علم دیا. کہنے لگے کہ جس گاؤں میں ہم گئے تھے اور وہاں لوگوں نے ہمیں کھانے کے لیے کوئی کھانا نہیں دیا، وہ جو دیوار تھی وہ ایک یتیم بچے کی دیوار تھی کہ اگر وہ دیوار گر جاتی، اس کے ماں باپ نے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر رکھا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ سارا مال بٹور کر لے جاتے، لیکن جس کے وہ گھر کی دیوار تھی وہ بچہ یتیم تھا، وہ لاوارث ہو جاتا، اس لیے میں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے بتائی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، جب کہ آپ دیکھو جب میں اور آپ کشتی میں سوار تھے، آپ اس چڑیا کی طرف دیکھو جو اپنی چونچ میں سمندر سے پانی اٹھاتی ہے. میرا اور تیرا علم اتنا ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا علم یہ جو سمندر ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. تو انہو علیم بذات الصدور ان اللہ بكل شیء علیم. اللہ تعالی بڑے علم کے مالک ہیں، اس علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا جانتے ہیں، ہم کتنے اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا ہم نے انتظار کیا، اللہ کو سب معلوم. اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سب اجر میں لکھا جا رہا ہے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیرتے رہتے ہیں اور دعوتیں دیتے رہتے ہیں، آؤ یہاں پر تمہاری غذا ہے. دوسرے فرشتوں کو بلاتے رہتے ہیں. فرشتے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں تم کہاں گئے تھے؟ اب فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں، فلاں مکان میں تیرے کچھ بندے کچھ بندیاں تیرے نام کا ذکر خیر کر رہی تھی، تجھے پکار رہی تھی، تیرا نام مبارک سن سن کر ان کے دلوں کی کیفیت بدل رہی تھی، تیرے نام پر فدا ہونے کے لیے بیٹھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے کیا چیز طلب کر رہے تھے؟ کیوں جمع تھے؟
کہ اللہ تیری رضا چاہ رہے تھے، تیری جنت طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اللہ پوچھتا ہے تعجب کے طور پر، اے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس کی تمنا کرتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتی تو اور زیادہ پناہ مانگتے۔ کہتے اچھا میرے بندے کیا چاہ رہے ہیں؟ اے اللہ تیری وہ بندے اور تیری وہ بندیاں جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بنا کر فرشتوں کو کہتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس مجلس میں ایک ایک کے بیٹھنے والوں کی سب کی مغفرت کی۔ تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے کہ ایسی مجلسوں میں ہم آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کسی کی نافرمانی کر دیں، کسی کو غصہ دلا دیں، جب تک اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکال لیتا تب تک اس بندے کو چین نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، کتنا بڑا کریم ہے کہ بندہ جب دکھڑے ہوئے دکھتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور آئندہ گناہ کے نہ کرنے پر پکا ارادہ کر کے اللہ سے یوں کہہ دیتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو رحمتیں ہماری پر بارش کے قطروں کی طرح برستے رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہوتے ہوئے اپنے اوپر نہیں دیکھتے۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا میں جو بھی آیا ایک نہ ایک دن اس کو لوٹ کر جانا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ آج ہم عقل مند سمجھتے بلڈنگ اچھی ہو گئی، مکان اچھا ہو گیا، بینک بیلنس اچھا ہو گیا، مرسڈیز گاڑی آ گئی، ہمارے کپڑے اچھے ہو گئے، ہمارے مکان اونچے ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اس بندے نے بڑی عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، اس لیے اتنی بڑی بلڈنگیں، اتنے بڑی بڑی عمارتیں اس بندے نے کھڑی کر دی۔ حالانکہ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر شداد جیسا کوئی مالدار نہیں ہے، قارون جیسا کوئی مالدار پیدا نہیں ہوا۔ شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر خوش تھا، بڑی عیش میں زندگی گزار رہا تھا، ساری دنیا میں شہرہ مچ چکا تھا اور ساری دنیا کے اندر ڈنکا بج رہا تھا کہ جنت بنوائی گئی ہے زمین پر اور شداد نے جنت بنوائی۔ دنیا کی ساری آسائشیں، دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری عیش و عشرت اس نے اس مکان کے اندر رکھی، لیکن جب قدم رکھنے کا نمبر آیا فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اتنی تکلیف آج تک مجھے کسی کی روح نکالنے پر نہیں ہوئی، لیکن ترس آیا تو ایسے شخص پر آیا کہ اپنے ہاتھ سے جنت بنا رہا ہے۔ جب اپنی جنت کے اندر جا رہا ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔ شداد اپنی جنت کے اندر پیر رکھ رہا ہے، ایک پاؤں زمین پر ہے، دوسرا پاؤں ہوا میں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر موت کو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ روح قبض ہوئی، نہ اندر ہے نہ باہر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قضا کا فیصلہ کیا۔ اپنی جنت کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے بھی نہ پایا، اپنی جنت کے اندر قدم بھی نہ رکھنے پایا، اس عیش و عشرت کے سامان کو اپنے لیے لطف اندوز بھی نہ ہونے پایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یہاں بلا لیا۔ تو اللہ نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ جتنی بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں
لوگوں انکار کرنے والوں نے اللہ کا انکار کر دیا، انکار کرنے والوں نے رسول کا انکار کر دیا، انکار کرنے والوں نے کہہ دیا اس زمین و آسمان کا بنانے والا کوئی نہیں۔ لیکن جب بات موت کی آئی، آج تک کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے یہ انکار کیا ہو کہ مجھے موت نہیں ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے۔ وقت صرف اتنا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، ماں باپ دو کپڑوں میں اس کو لپیٹتے ہیں، اذان دلوائی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ادھر جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے وہی تو ہی کپڑوں میں لپٹا ہوتا ہے، اور نماز تیار ہوتی ہے، بھائی بھی کہتے ہیں جلدی کرو، ماں بھی کہتی ہے جلدی کرو، بیٹی بھی کہتی ہے جلدی کرو، خاندان کنبے والے بھی کہتے ہیں جلدی کرو۔ وہ کہ جس کے پیدا ہونے پر دیگیں بنائی گئی تھی، وہ جس کے پیدا ہونے پر آشیانے سجائے گئے تھے، وہ جس کے پیدا ہونے پر طرح طرح کی خوشیاں منائی گئی تھی، آج جب دنیا سے جا رہا ہے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں جلدی لے کر کے چلو، باہر والے بھی کہہ رہے ہیں جلدی لے کر کے چلو، بس اس دنیا میں آنا اتنا ہے کہ اذان ہوئی اور جنازے کی نماز تیار ہے۔ لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں اس دنیا میں زندگی میں آ کر کہ ہماری اذان ہو چکی ہے، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر موت کو یاد رکھے تو اپنی خواہشات کو سب سے زیادہ توڑنے والی چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے کہ موت کو بندہ یاد رکھے۔ آج ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ، ہر بوڑھا اپنی خواہش پوری کرنے میں لگا، لیکن ان لذتوں کو توڑنے کے لیے یہ دنیا ہے، سب کا کچھ نہ کچھ کاش اگر مگر رہ جاتا ہے، یہاں کسی کا کاش پورا ہوا نہ ہوگا۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، وہاں منہ سے نکالا ادھر اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے، وہاں دماغ میں سوچا ادھر اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے، اور یہاں بندوں کو لاکھوں یہاں بندے کو نہ جانے کتنے سال لگ جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے میں ایک مکان بناؤں گا، اس کے اندر رہوں گا، پھر ایسے کروں گا، بندہ سوچتا رہتا ہے، ٹارگیٹ بناتا ہے اتنے سال میں اتنا کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اتنے سال میں یہ کام کرے گا، تجھے اللہ تعالیٰ دنیا ہی سے بلا دے۔ تو اس لیے میں نے حدیث پڑھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اے لوگو تم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، وحاسبو قبل ان تحاسبو، اور مرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ ہم دنیا میں آئے تھے، کل کو جان دینی ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اللہ ہم سے سوال کرے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا، قبر میں سوالات ہوں گے، ہم نے ان سوالوں کے لیے کیا تیاری کی؟ اس لیے فرمایا محاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو۔ سوچو کہ اتنی زندگی گزر گئی، سورہ فاتحہ صحیح پڑھنی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ نماز پڑھنا صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ روزے رکھ رہے ہیں، صحیح رکھے جا رہے ہیں نہیں رکھے جا رہے ہیں؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہماری عبادتیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آئے ہیں کئی نفس پرستی میں اور خواہشات نفسانی میں تو زندگی نہیں گزر رہی ہے، کئی اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، اور کتنی اللہ کی رضا میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور کتنی ہم اللہ کی ناراضگی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کتنے ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور کتنے روزانہ بدعمل کرتے ہیں۔ آخر یہ فانی دنیا ہے، اس دنیا کو جو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا سے آخر کار ایک دن لوٹ کر کے جانا ہے، تو جانے سے پہلے اس جہان کی تیاری کر لینا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ جماعت 5 بجے
ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ. میں اپنی بات کو پھر ختم کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ کے سامنے گئے. بادشاہ کی عادت تھی ان سے مذاق کرنی، وہ سیدھا سادہ سی زندگی گزارتے تھے. ایک دن بادشاہ کہنے لگے، بادشاہ کے برابر میں ایک چھٹی رکھی ہوئی تھی، ان کو دے کر کے کہا کہ تیرے سے بڑا کوئی بیوقوف ہے اس کو دے دینا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. اللہ والے بہت گہری سوچ رکھتے، اللہ نے ایسا معرفت کا نور دیا ہوتا. اس چھٹی کو انہوں نے سنبھال کر رکھا. وقت بھی پورا ہونے جا رہا ہے، مختصر. بادشاہ پھر ایک دن آیا کہ بادشاہ جو ہے بیمار پڑ گیا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے گئے اور پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ کہنے لگے بھائی اب تو رخت سفر باندھنا ہے، اب تو آخرت کی تیاری ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ سلامت کتنی کرسیاں آپ نے وہاں بھیجی ہیں، کتنے قالین بچھوائے ہیں، کتنے باڈی گارڈ آپ کے وہاں پر چلے گئے جس سفر کی آپ تیاری کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، کون کیا کیا انتظامات کیے ہیں آپ نے، کتنے خیمے لگوائے. بادشاہ چھلا گیا. کہنے لگے ذوالنون مصری تم بے وقوف ہو، جس سفر پہ میں جا رہا ہوں وہ آخرت کا سفر ہے، وہاں یہ ساری چیزیں نہیں رہتی. اب اس اللہ والے نے چھٹی اپنے جھولے سے نکالی اور نکال کر کے بادشاہ کو دی اور کہا بادشاہ سلامت تجھ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ملا. اگر تو اپنے گھر سے تھوڑی سی دور جاتا ہے، اپنے حشم و خدم بیچ دیتا ہے، کرسیاں قالین بیچ دیتا ہے، بوڑی گاڑوں کو بیچ دیتا ہے، اور آج تو ایسی سفر پر روانہ ہے جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور تو کہہ رہا ہے میں نے وہاں کچھ بھی نہیں بیچا. بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ ہاں ذوالنون مصری میرے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ میں نے دنیا کے سفر کے لیے نہ جانے کتنی تیاریاں کی ہیں اور آخرت کے سفر کے لیے میری کوئی تیاری نہیں ہے. بادشاہ نے کہا ذوالنون مصری میری ایک وصیت ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے میرے جنازے سے میرے کفن سے میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا تاکہ دنیا کو عبرت حاصل ہو کہ دیکھو وقت کا بادشاہ ہے اور بڑی سلطنت ہے، حکومت ہے، عیش و عشرت والا ہے، پیسے والا ہے. آج جنازہ اٹھ رہا ہے، آج جنازہ جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہیں، اپنے ساتھ نہ کچھ لایا تھا نہ لے کر کے جا رہا ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں آخرت کی تیاری کریں. موت کو قصریت و شہوت کو توڑنے والی چیز موت ہے، اس کو کثرت سے یاد رکھیں. جب بندہ موت کو یاد رکھتا ہے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر جانا اور اللہ تعالیٰ کے نیکی کے کاموں میں دل لگنا آسان ہو جایا کرتا ہے. اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، مرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں، گالی گلوچ والی زبان بن چکی ہے، غیبت کرنے والی زبان بن چکی ہے. کل اللہ کا سامنا ہوگا، اللہ نے اگر پوچھ لیا تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اس لیے ان تمام گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.